اچھا دیکھیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل یہ مشق رہ گئی تھی ہماری، تو یہ حل کرتے ہیں آج۔ اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہر متخلل کیسے کہتے ہیں اور کم از کم کتنے دن کا طہر فاصل بنتا ہے؟ فاصل کا مطلب یہ کہ جب طہر جن دو خونوں کے درمیان ہوتا ہے ان کو نہ ملایا جائے، اس کو فاصل کہتے ہیں۔ طہر متخلل کم از کم کسے کہتے ہیں اور کتنے دن کا طہر فاصل بنتا ہے؟ تو طہر متخلل اس کو کہتے ہیں جو 15 دن سے کم کا طہر ہو، ٹھیک ہے، اس کو طہر متخلل کہتے ہیں۔ اور کتنے دن کا طہر فاصل بن سکتا ہے؟ تو 15 دن یا اس سے زیادہ کا طہر ہو تو وہ فاصل بنے گا، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ طہر متخلل بنے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب یہاں پر بالفرض پہلے دن بلیڈنگ آئی، ٹھیک ہے، پہلے دن یہ ایک دن، اور پھر اس کے بعد 14ویں دن دوبارہ بلیڈنگ آئی، یہ تو یہ جو درمیان میں طہر ہے یہ طہر متخلل ہو گیا، اس لیے کہ 13 دن کا طہر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ 12 دن کا طہر ہے، وہ طہر متخلل ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ طہر فاصل نہیں بنا۔ فاصل نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ فاصل نہ بننے کا مطلب یہ کہ یہ فاصل نہیں ہے، اس لیے کہ اس طہر نے اس بلیڈنگ کو اس بلیڈنگ کے ساتھ ملا کر مکمل کو بلیڈنگ کا حکم میں کر دیا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہوا طہر متخلل کا، کہ یہ طہر فاصل نہیں ہے۔ اچھا، بالفرض اگر زیادہ ہو 14 دن سے زیادہ ہو، 15 دن سے زیادہ ہو بالفرض، جیسے کہ یہاں پر بلیڈنگ آئی مثال کے طور پہ، 15 دن سے زیادہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اب درمیان میں جو طہر آ گیا یہ 15 دن یا اس سے زیادہ کا، ٹھیک ہے، 15 دن ہی بنتے ہیں میرا خیال ہے یہ۔ اب یہ طہر فاصل بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ طہر کیا بن جائے گا؟ فاصل بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یہ جو طہر ہے یہ طہر ان دونوں خونوں کو جدا کر رہا ہے۔ فاصل کا مطلب فاصلہ کرنے والا، جدا کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس درمیان والے طہر نے ان دو خونوں کو جدا کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ معنی ہوا کہ کتنے دنوں کا طہر فاصل بن سکتا ہے۔ تو کم از کم 15 دن کا طہر ہو تو وہ فاصل بنے گا۔ فاصل بننے کا مطلب کیا؟ کہ وہ جو بلیڈنگ ہے، ٹھیک ہے، اس طہر کے جو سائڈوں کے اوپر جو بلیڈنگ ہے 2 دن کی یا اس سے زیادہ کی، ان دونوں کو ملاتا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ کہ درمیان میں جو طہر ہے تو وہ طہر بلیڈنگ کے حکم میں نہیں ہوگا، یہ معنی ہو گیا فاصل کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلا سوال کیا ہے کہ 6 دن کی معتادہ، یعنی اس کی عادت 6 دن ہے، اس کو 3 دن دم آیا، پھر 13 دن طہر رہا، پھر ایک دن دم آیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو 6 دن کی معتادہ ہے، یہ اس کی عادت ہے 6 دن، غور سے دیکھو اس کو، یہ 6 دن اس کی عادت ہے، لیکن یہاں پر ہوا کیا کہ صرف اس کو 3 دن بلیڈنگ آئی، 3 دن اس کو بلیڈنگ ہوگی، پھر کتنے دن کا طہر رہا؟ 13 دن کا، 13 دن اس کو طہر رہا، یہ 3 تھی، 2 5 6 7 8 9 10 13، یہ 13 دن اس کو طہر رہا، پھر اس کے بعد ایک دن بلیڈنگ آئی، یہ اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہی پوچھ رہے ہیں نا، حیض اور استحاضہ کی تعیین کریں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 دن اس کی عادت ہے، 6 دن، لیکن ہوا کیا کہ اس دفعہ صرف 3 دن بلیڈنگ آئی، 3 دن بلیڈنگ آئی، 3 دن بلیڈنگ کے بعد پھر اس کو طہر شروع ہو گیا، یہ سارا طہر ہے، 13 دن طہر رہا، پھر اس کے بعد ایک دن بلیڈنگ ہوگی۔ اب اس میں حیض کون سا ہے اور استحاضہ کون سا ہے؟
عائشہ محمد اسحاق. سمجھ آ گیا سوال؟ ہم؟ ایک دن تو ہر کیسے بنے گا؟ ایک دن تو ہر کیسے بنے گا؟ ہاں، یہ تو غلط ہے. عبداللہ. اس میں حیض کون سا ہے، نفاس کون سا ہے؟ آسان مسئلہ ہے یہ تو. یا سبحان اللہ. دیکھو، 6 دن اس کی عادت ہے، پہلے سے بتایا میں نے. ٹھیک ہے، 6 دن اس کی عادت ہے. اس دفعہ اس کو صرف 3 دن بلیڈنگ آئی. 3 دن بلیڈنگ کے بعد پھر کتنے دن کا طہر رہا؟ 13 دن کا. کتنے دن کا؟ 13 دن. ٹھیک ہے، یہ 13 دن طہر رہا اس کو. اور پھر اس کے بعد ایک دن بلیڈنگ آئی. تو میں نے کیا مسئلہ بیان کیا تھا کہ جب طہر 15 دن سے کم ہو، ٹھیک ہے، 15 دن سے کم طہر ہو، تو وہ کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مسلسل بلیڈنگ کے حکم میں. ٹھیک ہے، اس کو طہر متخلل کہتے ہیں نا. فاصل نہیں بنے گا، طہر متخلل ہے. ٹھیک ہے، فاصل نہ بننے کا مطلب کیا؟ کہ ان 13 دنوں کے اندر بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ بلیڈنگ اس کو آئی ہے. تو اب مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس کو یکم سے بلیڈنگ شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یکم سے اس کو بلیڈنگ شروع ہوئی تھی اور 20 دن تک اس کو تو بلیڈنگ رہی. 20 دن تک مسلسل اس کو بلیڈنگ رہی. ٹھیک ہے، یہ مانا ہوا یہ. تو اب اگر کسی عورت کی عادت 6 دن ہو، کسی عورت کی عادت 6 دن ہو اور اس کو 20 دن تک بلیڈنگ آئے، مطلب یہ کہ 10 دن سے اس کی بلیڈنگ تجاوز کر جائے، تو اس کا مسئلہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا یہی ہوتا ہے کہ بس 6 دن اس کی عادت ہے، تو 6 دن حیض ہو گیا اور باقی سارا استحاضہ ہو گیا. باقی سارا استحاضہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی یہی صورت ہوگی. یہاں پر بھی یہی صورت ہوگی کہ اس صورت میں بھی یہ 6 دن حیض کہلائیں گے اور باقی سارا کیا ہوگا؟ یہ استحاضہ ہوگا. ٹھیک ہے، 7 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک یہ کیا بن جائے گا؟ استحاضہ ہو جائے گا. لیکن 20 تاریخ کو جو بلیڈنگ آئی اس کو استحاضہ حقیقتاً کہیں گے، اور 7 تاریخ سے 19 تاریخ تک جو بلیڈنگ ہے اس کو استحاضہ حکمن کہیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ 6 دن حیض کے کہلائیں گے. اب 4 5 6 اگرچہ ان دنوں کے اندر بلیڈنگ نہیں آئی، لیکن پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ حیض کے حکم میں ہوگا. سمجھا گئی بات؟ مطالعہ نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، یا ریکارڈنگ دوبارہ نہیں سنتے؟ ہاں، اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرا کیا کہ ولادت کے بعد 10 دن دم اور 20 دن کا طہر رہا. پھر 10 دم آیا، 10 دن پھر دم آ گیا، تو کیا یہ طہر فاصل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ولادت ہوئی، 10 دن بلیڈنگ ہوئی، 20 دن طہر رہا، اور پھر 10 دن بلیڈنگ ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہ 40 دن ہے بالفرض. ولادت کے بعد ان 10 دنوں میں بلیڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر یہ 20 دن طہر رہا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بلیڈنگ نہیں. سمجھا گئی بات؟ اور پھر یہ 10 دن بلیڈنگ ہوگی. تو اب یہاں پر کتنے دن کا حیض ہوگا اس کا؟ یہ نفاس کتنے دن کا ہوا؟ نفاس کتنے دن کا ہوا؟ یہ 20 دن کا جو طہر ہے یہ فاصل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ 20 دن کا جو طہر ہوا درمیان میں. ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ اس کو ولادت ہوئی بالفرض، اور 20 دن اس کو بلیڈنگ ہوئی اور
10 دن بلیڈنگ ہوئی اور 20 دن طہر رہا، اور پھر اس کے بعد 10 دن بلیڈنگ ہوئی، تو درمیان میں جو بلیڈنگ ہوئی جو طہر ہے یہ فاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مطلب یہ کہ ہم یہ مکمل جو 1 سے لے کر 40 تک ہے مکمل کو ہم بلیڈنگ سمجھیں گے، یا صرف 1 سے لے کر 10 تک بلیڈنگ سمجھیں گے، یا 31 سے لے کر 40 تک اس کو نفاس سمجھیں گے؟ اس میں نفاس کتنے دن کا ہے بس وہ مجھے بتائیں۔ عائشہ محمد اسحاق، جلدی سے، شاباش بیٹا۔ یہ مکمل نفاس ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نفاس کے اندر پہلے میں نے کہا تھا کہ نفاس کے اندر جو 40 دن کے اندر 40 دنوں کے اندر اندر جتنا بھی طہر ہوگا وہ طہر فاصل نہیں بنے گا۔ یہ نفاس کا حکم الگ ہے اس کے حکم سے، کہ 40 دنوں کے اندر اندر جتنی بھی بلیڈنگ ہوگی وہ جتنا بھی طہر ہوگا وہ سب کیا ہے، طہر متخلل کہلائے گا، بھلے اس کو 1 تاریخ کو بلیڈنگ آئی بالفرض، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب 39 تک یہ سب جو ہے تو اس کو طہر رہا، یہ صرف 1 تاریخ کو اس کو بلیڈنگ آئی، اور پھر 40 تاریخ کو بلیڈنگ آئی 40ویں دن، ٹھیک ہے، تو درمیان میں یہ دیکھو یہ 32 دن کا طہر ہے، 32 نہیں 38 دن کا، تو یہ 38 دن کا طہر فاصل نہیں بنے گا کیونکہ 40 دنوں کے اندر اندر ہے، تو لہٰذا یہ کیا کہلائے گا؟ طہر متخلل کہلائے گا، اور ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ مکمل 40 دن کس کے ہیں؟ مکمل 40 دن نفاس کے ہیں، سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ولادت کے بعد 1 دن دم پھر 40 دن طہر رہا، تو کیا یہ فاصل بنے گا یا نہیں بنے گا؟ 1 دن دم ہوا اور پھر 40 دن طہر رہا، 40 دن طہر کا مطلب کیا؟ یہاں تک 40 دن بنیں گے، ٹھیک ہے، یہ طہر رہا، اور پھر یہاں پر بلیڈنگ شروع ہوگی دوبارہ، تو اب اس کا نفاس کتنے دن ہوگا؟ اب بتائیں اس کا نفاس کتنے دن ہوگا؟ 1 دن اس کو دم آیا اور پھر 40 دن تک وہ پاک رہی، پھر 41 یا 42ویں دن اس کو دوبارہ بلیڈنگ شروع، تو یہ جو درمیان میں جو طہر ہے یہ طہر فاصل بنے گا نہیں بنے گا؟ یہ اس کا نفاس کتنے دن تک ہوگا؟ اس کا نفاس کتنے دن تک ہوگا؟ اچھا، نفاس کتنے دن ہوگا؟ 40 دن نفاس؟ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ 40 دن نفاس کیسے ہوگا؟ ہاں، 40 دن نفاس کیسے ہوگا؟ یہاں پر جو طہر ہے تو یہ طہر تو دیکھو 40 دنوں کے بعد ہو گیا نا، 40 دنوں کے اندر اندر تو یہ طہر نہیں ہے نا، یہ بڑھ گیا نا 40 دنوں سے، تو پھر کیسے 40 دن نفاس ہوگا؟ 1 ہی دن نفاس ہوگا پھر تو، ٹھیک ہے، 40 دن کا نفاس نہیں ہوگا یہاں پر، یہاں پر بس صرف 1 ہی دن نفاس ہو، چاہے وہ معتادہ ہے یا پہلی دفعہ اس کو ولادت ہوئی ہے، اگر اس کو پہلی دفعہ ولادت ہوئی ہے پھر بھی 1 دن کا نفاس ہو جائے گا، اور اگر پہلے سے اس کی عادت معلوم تھی، مطلب یہ کہ پہلے 20 دن کی اس کی عادت تھی نفاس کی، لیکن اس دفعہ اس کو 1 ہی دن بلیڈنگ ہوئی اور بس پھر پاک ہو گئی، اور پھر 40 دنوں کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے تو بلیڈنگ شروع ہوئی، تو اس صورت کے اندر
ہم؟ صرف ایک ہی دن نفاس ہوگا، اس کی عادت تبدیل ہو جائے گی. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا یہ سوال تھے کچھ، ٹھیک ہے. اچھا یہ کل کا سبق تھا. اچھا آج آپ کی طالبات نہیں ہیں، باقی اہم سبق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم کل کرتے ہیں، آج بس سر والوں کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا میرا خیال ہے مصروف ہیں آپ لوگ، تو باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں گے کل فقہ البیوع پڑھ لیا یا احکام حیض پڑھ لیا، دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ دیکھ لیں، مثالوں کو دوبارہ دیکھ لیں، اور پھر جو ہے تو اس کو دوبارہ حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے. کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ پوچھ لیا کریں، ٹھیک ہے. چلیں باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.